بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا سناٹا گلیوں میں چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی کوئی آوارہ کتا بھونک کر خاموشی کو توڑ دیتا، ورنہ پورا ماحول ایسا لگتا جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ پرانے درختوں کی شاخیں ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ایک دوسرے سے ٹکراتی تو ایسی سرسراہٹ پیدا ہوتی جو دل میں انجانا سا خوف جگا دیتی۔ یہ گلی شہر کے بیچوں بیچ ضرور تھی، لیکن یہاں کی فضا کسی اور ہی جہان کی لگتی تھی۔ اندھیروں میں لپٹی دیواریں، کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی کے مدھم کرنیں اور دروازوں کے اوپر لٹکتے ہوئے زنگ آلود قفل اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہاں کی ہر اینٹ اپنی کہانی رکھتی ہے۔ میں آمنہ ہوں، اپنی زندگی کی کئی دکھوں اور کڑی آزمائشوں کے بعد اس گلی تک پہنچی۔ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن قسمت نے ایک بار پھر ایسی کروٹ لی کہ مالک مکان نے ہمیں اچانک گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ والدین نے زیادہ بحث کیے بغیر وہ جگہ چھوڑ دی اور ہم نئے محلے میں آ گئے۔ نئی گلی اگرچہ پرانی عمارتوں سے بھری ہوئی تھی، مگر یہاں کے مکین خوش اخلاق اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے والے لگتے تھے۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ پہلے والے محلے سے مختلف ہے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ فرق محض انسانوں کی خوش اخلاقی تک محدود نہیں۔ اس گلی کی ہوا ہی کچھ اور تھی۔ شام ڈھلے جب سورج کی روشنی کم ہو جاتی تو یہاں کے مکینوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی۔ عورتیں جب دروازوں پر کھڑی ہو کر باتیں کرتی تو ان کے لہجے میں خاص اسرار چھپا محسوس ہوتا۔ مرد زیادہ دیر باہر نہ رکتے اور رات ہونے سے پہلے ہی سب گھروں کے اندر دبک جاتے۔ ان سب باتوں نے میرے دل میں بے شمار سوال پیدا کر دیے۔ انہی دنوں میں نے پہلی بار اپنے ہمسایوں سے ایک انوکھی بات سنی۔ وہ سب عقیدت اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں ایک لڑکی کا ذکر کر رہے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ لڑکی قرآن پڑھاتی ہے اور اس کی تلاوت ایسی ہے کہ سننے والا پل بھر کو ساکت ہو جاتا ہے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ اس گھر میں داخل ہوتے ہی دل پر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، جیسے دہکتے انگاروں پر ٹھنڈا پانی گر جائے۔ کچھ تو یہ بھی کہتی تھیں کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایسی روشنی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں۔ یہ باتیں میرے دل میں گونجتی رہیں۔ کئی راتیں میں نے کروٹیں بدلتے گزار دی۔ میرے دل میں برسوں سے ایک حسرت تھی کہ میں اپنی تلاوت کی غلطیوں کو درست کروں۔ بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا، لیکن مخارج اور تلفظ میں کمزوری رہ گئی تھی۔ اکثر جب میں خود تلاوت کرتی تو دل میں کسک اٹھتی کہ اگر کوئی سن لے تو یقیناً میری کمی پکڑ لے گا، اور اب اس لڑکی کے بارے میں سن کر دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ میں سوچتی رہی کہ اگر واقعی وہ ایسی ہے جیسا سب کہتے ہیں تو شاید میں اپنی کمی دور کر سکوں۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے گھر جاؤں گی۔ سورج پوری شدت سے آگ برسا رہا تھا۔ گلی میں چلنا کسی امتحان سے کم نہ تھا، مگر میرے دل میں ایک انوکھی ہمت تھی، جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے اس سمت کھینچ رہی ہو۔ جب میں اس مکان کے سامنے پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مکان کی دیواریں پرانی تھیں، مگر ان پر تازہ سفیدی کی چمک تھی۔ دروازے پر لکڑی کے بنے بھاری کواڑ تھے اور ان کے اوپر ایک محراب سا بنا تھا، جس پر خوبصورت خطاطی میں اللہ کا نام درج تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے قریب قدم رکھا، ایک ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کا موسم جھلسا دینے والا تھا، لیکن اس دروازے کے قریب پہنچتے ہی فضا بدل گئی۔ میرے بدن پر کپ کپی دوڑ گئی اور دل میں خوف کے ساتھ سکون بھی اتر آیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے کے بیچوں بیچ ایک چمک سی موجود تھی، اور وہ چمک کسی چراغ یا شمع کی نہیں، بلکہ ایک لڑکی کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، سادہ لباس، سر پر ہلکی سی چادر اور وجود پر ایسی پاکیزگی کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ میں نے بے اختیار اسے گھورنا شروع کر دیا۔ ایسا لگا جیسے میں کسی عام انسان کو نہیں بلکہ کسی نوری مخلوق کو دیکھ رہی ہوں۔ میری زبان سے پہلا لفظ نکلا، السلام علیکم۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل لمحہ بھر کو بہک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا اور اس سے نام پوچھا۔ اس نے بڑی سادگی سے کہا کہ اس کا نام فاطمہ ہے۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہر طرف ایسی خاموشی تھی کہ اپنی سانس کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے، مگر اسی وقت قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ اور اذان کے سنگم نے میرے سوال کو ادھورا چھوڑ دیا۔
ہم دونوں کچھ دیر قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر میں واپس آ گئی، لیکن اس ملاقات نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل اس لڑکی کے گرد الجھ گیا ہو۔ اس کے چہرے کی روشنی، اس کی آنکھوں کی جھیل اور اس کی آواز کا سکون میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ رات بھر میں نے بارہا آنکھیں بند کی، لیکن اس کا سراپا میرے سامنے آتا رہا۔ اگلے دن میں دوبارہ اس کے پاس گئی۔ اس بار میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا وہ واقعی یہاں اکیلی رہتی ہے؟ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ جب اپنے ماضی کی تلخ داستان سنانے لگی تو اس کی آنکھوں کی نمی میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس کی زندگی کی وہ تصویر سامنے آئی جس کے رنگ وقت نے بے دردی سے نوچ لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ کبھی وہ ایک خوشحال اور پرسکون گھرانے میں رہتی تھی۔ اس کے والد ایک مسجد کے امام تھے اور خود فاطمہ بھی حافظ قرآن تھی۔ اس کا گھر روشنی اور سکون کا مرکز تھا، مگر ایک دن اچانک ایک دھماکے نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ جب وہ کالج سے واپس آئی تو محلے کی گلیاں چیخوں پکار سے گونج رہی تھیں۔ لوگ دوڑ رہے تھے، دھواں اور مٹی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے راستہ بنایا اور اندر دیکھا تو زمین پر خون آلود کپڑے اور ٹوٹے ہوئے برتن بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پھر کسی نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، تمہارے اماں ابا اور بہن بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ جملہ اس پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور کئی لمحے تک اس ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی ماموں نے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر فاطمہ کے قدم کسی بھی سمت بڑھنے کو تیار نہ تھے۔ وہ بس اپنے اجڑے گھر کے کونے کو دیکھتی رہی اور کہا، میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی، اگرچہ میرے اپنے اب نہیں، لیکن یہ گھر ہی ان کی یادوں کا سہارا ہے۔ ماموں نے بہت سمجھایا مگر اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ یوں وہ اکیلی رہ گئی اپنے دکھ اور تنہائی کے ساتھ۔ فاطمہ یہ سب سنا رہی تھی تو اس کی آواز میں ایسی کپکپاہٹ تھی جیسے ہر لفظ اس کے سینے کو چیر رہا ہو۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ میرے دل میں اس کے لیے احترام اور ہمدردی دونوں بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس کی زندگی کے راز یہیں ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو اچانک باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ رات کا سناٹا تھا، یہ آواز بار بار ابھر رہی تھی۔ اس نے پہلے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب مسلسل رونے کی آواز گونجتی رہی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری اور بیماری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ٹوٹی پھوٹی آہیں تھیں۔ فاطمہ نے پہلے تو قدم پیچھے ہٹائے، کیونکہ رات کے اس وقت کسی اجنبی کو دیکھ کر دل میں خوف آنا فطری بات تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس لڑکے نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکا۔ اس کا جسم یوں مفلوج دکھائی دے رہا تھا جیسے فالج کا حملہ ہوا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے جان سے پڑے تھے۔ فاطمہ نے سوچا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دینا بے رحمی ہوگی۔ وہ اسے سہارا دے کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی معصومیت بھی تھی جو دل کو کھینچتی تھی۔ فاطمہ نے جلدی سے دودھ گرم کیا، پھر اس پر قرآن کی آیات دم کی اور وہ دودھ اسے دیا۔ جیسے اس نے وہ دودھ پیا تو اس کے چہرے کی زردی کچھ بہتر ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی سی لوٹ آئی۔ فاطمہ نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور نرمی سے کہا، اب بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور کہا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ کے دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی، لیکن وہ جن نرم لہجے میں بولا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے سبھی جن مسلمان ہیں۔ ہم کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ خیر کے راستے پر رہتے ہیں، لیکن میں اپنی جوانی کی نادانی میں دوسروں کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کیا۔ اس کے نتیجے میں میرے قبیلے کے بڑوں نے میری شکتی مجھ سے چھین لی اور مجھے کمزور اور بیمار کر دیا۔ اب میں اپنی طاقت کھو کر ایک بے بس وجود بن چکا ہوں۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ڈر اور ہمدردی دونوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم میرے گھر کے باہر کیوں آئے تھے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ جیسے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ میں ان کے تعاقب سے بچتے بچاتے یہاں تک پہنچا۔
جب دور سے میں نے تمہاری قرآن کی تلاوت سنی تو میرے دل کو سکون ملا۔ وہ آواز اتنی پراثر تھی کہ میں خود کو روک نہ سکا اور یہیں بیٹھ گیا۔ فاطمہ اب بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی جو عام انسانوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام رحمان ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تمہاری آواز سن کر سکون پاتا ہوں۔ فاطمہ کے دل میں اس کی باتیں اترنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے اسے میری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ میری زندگی کی ویرانی کو کم کر سکے۔ وہ ہر روز تنہائی کا بوجھ اٹھاتی تھی، لیکن اب ایک اجنبی وجود جو اپنی حقیقت میں انسان نہیں بلکہ جن تھا، اس کے گھر میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ رحمان اب فاطمہ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ابتدا میں وہ صرف ایک بیمار وجود تھا جو فاطمہ کے دروازے پر آ کر بیٹھا تھا، لیکن اب وہ اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا اثر ڈالنے لگا تھا۔ جب وہ اس کی تلاوت سنتا تو اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آتی جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ وہ بار بار کہتا کہ جب تم قرآن پڑھتی ہو تو تمہاری آواز ایسے لگتی ہے جیسے جنت سے کوئی نغمہ سنائی دے رہا ہو۔ تمہارے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ فاطمہ یہ سب سن کر کبھی مسکرا دیتی اور کبھی خاموش ہو جاتی، لیکن دل کے اندر کہیں ایک لرزش ضرور پیدا ہوتی تھی۔ اس کی ذات پر وہ پہلے جیسا خوف نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پاتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور رحمان کی بیماری میں بہتری آنے لگی۔ وہ اب زیادہ دیر تک بات کر سکتا تھا اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی مسکراہٹ اس کے چہرے کو بدل دیتی، لیکن ایک دن اس کی بات نے فاطمہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میری کھوئی ہوئی شکتیاں مجھے واپس ملنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، کیونکہ صرف تمہارے پاس وہ طاقت ہے جس کے ذریعے میں دوبارہ اپنی اصل حیثیت میں واپس آ سکتا ہوں۔ فاطمہ نے حیران ہو کر اسے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمان نے آہستہ آہستہ بتایا کہ تمہارے پاس قرآن پاک کی ایک بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کے ذریعے ہی تم اس جگہ تک پہنچ سکتی ہو جہاں میری شکتی قید ہے۔ فاطمہ کے دل میں تجسس اور خوف دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تمہاری شکتی کہاں ہے؟ رحمان نے آہ بھری اور بتایا کہ ایک پرانی ویران حویلی ہے، ایک کتاب ہے جس کے اندر میری تمام طاقتیں بند کر دی گئی ہیں۔ وہ جگہ برسوں سے سنسان ہے اور وہاں اندھیروں اور سایوں کا بسیرا ہے، لیکن اگر وہ کتاب مجھے مل جائے تو میں دوبارہ مکمل ہو سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی جو فاطمہ کو خاموش کر گئی۔ اس رات فاطمہ نے بہت سوچا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار دل میں خیال آتا کہ یہ سب خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک آواز دل کے اندر سے اٹھتی کہ شاید اللہ نے اسے اسی مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رحمان کی مدد کرے گی۔ صبح ہوئی تو اس نے رحمان کو کہا کہ میں تیار ہوں۔ رحمان کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی نمایاں ہوئی۔ شام کے وقت وہ پرانی حویلی کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ سنسان اور خوفناک تھا۔ پرانی جھاڑیاں، اجلی گھاس اور ٹوٹے ہوئے مکانوں کے کھنڈر ماحول کو مزید ڈراؤنے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ فاطمہ نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو وہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھتی گئی۔ حویلی کے اندر عجیب سی بوسیدہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر مکڑیوں کے جالے اور فرش پر بکھرا ہوا مٹی کا ڈھیر ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ جب وہ ایک کمرے کے قریب پہنچی تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ زور سے ہلنے لگا۔ فاطمہ نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کے سامنے آیا۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے تھے جو ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے یہاں قتل کیا ہو۔ خون کی بو فضا میں رچی ہوئی تھی اور خاموشی ایسی تھی کہ دل کانپ اٹھے۔ فاطمہ نے اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ دل کے اندر عجیب سی طاقت اترنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور نظر دوڑائی تو کونے میں ایک پرانی الماری رکھی تھی۔ اس کے دروازے ادھ کھلے تھے۔ اس نے آہستہ سے الماری کھولی تو اندر پرانی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ وہ ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھتی رہی، لیکن مطلوبہ کتاب نہ ملی۔ پھر اس کی نظر ایک ایسی کتاب پر پڑی جس کے گرد سیاہ دھاگے لپٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے باندھ رکھا ہو۔ جیسے اس نے کتاب کو ہاتھ لگایا، کمرے کا ماحول بدل گیا۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ہوا طوفان کی طرح چلنے لگی۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے مکڑیوں کے جالے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔
فضا میں سرگوشیوں کی سی آوازیں ابھرنے لگی، جیسے کئی سائے ایک ساتھ ہنس اور چیخ رہے ہوں۔ فاطمہ کا دل لرز اٹھا، لیکن اس نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور تلاوت شروع کر دی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ فضا میں گونجنے لگے، اندھیروں میں روشنی اترنے لگی، سایوں کی چیخیں کمزور ہو گئیں اور پھر اچانک سب کچھ تھم گیا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کے در و دیوار اب بھی اندھیروں میں ڈوبے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک کامیابی کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسے اس آزمائش میں سرخرو کر دیا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو رحمان کی کھوئی ہوئی شکتیاں واپس دلا سکتی تھی۔ فاطمہ کے قدم جیسے زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں وہ کتاب تھی جس کے گرد سیاہ دھاگے لپٹے تھے اور جس کے ساتھ حویلی کی خاموش دیواریں خون کے چھینٹوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ گھر لوٹ رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہ تھی۔ رات کی ہواؤں میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی اندھیرا سا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، لیکن اس نے کتاب کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اپنے دل میں قرآن کی آیات دہرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو اس کی نظریں بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھتی رہیں، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف سایوں کا دھندلا سا گمان تھا جو کبھی دکھائی دیتے اور کبھی غائب ہو جاتے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسرے جہان سے واپس آئے ہو۔ کمرہ ویسا ہی تھا، مگر اس کے اندر ایک بوجھل سکوت پھیل چکا تھا۔ رحمان اس کے انتظار میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے چینی تھی جیسے برسوں سے قید کوئی پرندہ آزادی کی دہلیز پر کھڑا ہو۔ جیسی فاطمہ نے کتاب کو اس کے سامنے رکھا تو رحمان کے چہرے پر ایک روشنی سی پھیل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کو چھوا اور دھیرے سے بولا، یہ وہی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر میری اصل قید ہے۔ فاطمہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے کی گہرائی کتنی بڑی ہے۔ رحمان نے اس کتاب کے گرد لپٹے سیاہ دھاگے کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی پہلا دھاگا کھلا تو فضا میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ کمرے کے اندر ہوا تیز چلنے لگی اور لالٹین کی لو کانپنے لگی۔ دوسرا دھاگا کھلنے کے ساتھ ہی دیواروں پر سائے لہرانے لگے۔ فاطمہ نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی تاکہ کوئی شیطانی اثر اسے نہ چھو سکے۔ رحمان نے جب آخری دھاگا کھولا تو کتاب ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھل گئی۔ کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہوا کی گونج ایسی تھی جیسے کسی نے صدیوں پرانے دروازے توڑ کر کھول دیے ہوں۔ کتاب کے اوراق خود بخود الٹنے لگے اور پھر اچانک ایک کالا سایہ کتاب کے اندر سے باہر آیا۔ وہ سایہ کسی دھوئیں کی مانند تھا، لیکن اس میں ایک شکل تھی، ایک بھیانک وجود جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی۔ اس کے وجود سے عجیب سی سردیں نکل رہی تھی، جیسے برف کا طوفان کمرے میں قید ہو گیا ہو۔ وہ سایہ زوردار آواز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی میں خوف اور وحشت تھی۔ اس نے کہا، شکریہ کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں ایک ایسی شکتی ہوں جو کئی دہائیوں سے اس کتاب کے اوراق میں قید تھی۔ کوئی بھی انسان یا جن مجھے آزاد کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، لیکن تم نے آج یہ کر دکھایا۔ فاطمہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کرتی رہی، لیکن اس سائے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ رحمان نے آگے بڑھ کر کہا، بس اب تم آزاد ہو گئے ہو، اپنی قید سے نکل چکے ہو، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ سایہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میری موجودگی کا اثر تم پر باقی رہے گا۔ رحمان نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک اور رنگ ابھرا۔ وہ اب سکون میں تھا، کیونکہ جیسے ہی سایہ کتاب سے نکلا اس کے جسم پر چمک اترنے لگی۔ وہ کمزور اور بیمار سا چہرہ جو کبھی زردی میں ڈوبا ہوا تھا اب روشنی سے جگمگانے لگا۔ اس کے جسم سے بیماری کے آثار غائب ہونے لگے اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی طاقت جھلکنے لگی۔ فاطمہ نے یہ سب دیکھا تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کتاب کی قید واقع رحمان کی طاقت کو روکے ہوئے تھی اور اب وہ دوبارہ اپنی اصل میں لوٹ آیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اس کی کتاب سے نکلنے والا سایہ آخر کیا تھا اور اس نے کیوں کہا کہ اس کی موجودگی کا اثر باقی رہے گا۔ فاطمہ نے رحمان سے یہ سوال کیا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے وہ دے دیا جو میں کھو بیٹھا تھا، اب میں دوبارہ مکمل ہوں۔ رحمان نے کتاب کو بند کیا اور اس کے اوراق خود بخود دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے، جیسے کوئی غیبی ہاتھ انہیں باندھ رہا ہو۔ لیکن کمرے کی فضا اب بھی بھاری تھی۔ دیواروں پر پھیلتے سائے جیسے کسی راز کی گواہی دے رہے تھے۔
فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس لمحے اس کی زندگی کا راستہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا، ایسا دروازہ جس کے پیچھے روشنی بھی تھی اور اندھیرا بھی۔ رحمان نے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، فاطمہ، تم نے میری دنیا بدل دی ہے، تمہارے بغیر میں یہ سب کبھی نہ کر پاتا۔ اس کے الفاظ میں شکر گزاری بھی تھی اور ایک عجیب سا وعدہ بھی۔ فاطمہ خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں اب بھی اس کتاب پر جمی تھیں جو اپنے اندر نہ جانے کتنے راز دفن کیے بیٹھی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں ایک عجب سا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر یہ سکوت ایسا تھا جیسے ہوا بھی اپنی سانس روک کر دیکھ رہی ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رحمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اتر چکی تھی اور اس کی نگاہیں فاطمہ کے دل تک اترتی جا رہی تھیں۔ وہ لمحہ غیر معمولی تھا اور فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ اچانک رحمان نے ایک لمحے کے لیے اپنے لب کھولے اور دھیرے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میری دنیا کو دیکھو، تمہیں وہ مقام دکھاؤں جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہ جگہ جو تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ پراسرار اور زیادہ حسین ہے۔ مگر یاد رکھو، اس قدم کے بعد تمہاری زندگی کبھی ویسی نہ رہے گی جیسی اب تک رہی ہے۔ فاطمہ نے اپنے دل میں کلمہ پڑھا۔ خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں، جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ دیکھے کہ آخر یہ جن کی دنیا کیسی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، اس کی نظریں فرش پر جم گئیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو میں تیار ہوں۔ رحمان نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے اسے سب کچھ معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ فاطمہ نے جھجکتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے اس کے ہاتھ نے رحمان کے ہاتھ کو چھوا، زمین ہلنے لگی، دیواریں دھند کی طرح تحلیل ہونے لگی، ایک روشنی کا طوفان ہر سمت پھیل گیا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، مگر اس کے دل کی گہرائی میں ایک سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے وہ کسی نئی حقیقت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ جب اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو اس کے قدم ایک ایسی سرزمین پر تھے جو انسان کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سامنے ایک وسیع دنیا تھی۔ آسمان کا رنگ نہ نیلا تھا نہ سیاہ، بلکہ جامنی اور نیلگو روشنی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ فضا میں جھلملاتے ذرات تیر رہے تھے جو کبھی ستاروں کے مانند لگتے اور کبھی جگنوں کے مانند۔ زمین پر گھاس نہیں تھی بلکہ روشنی کے دھاگے بچھے ہوئے تھے۔ جیسے فاطمہ نے قدم رکھا وہ دھاگے لہرانے لگے۔ فضا میں ایک عجب دھن گونجی جسے سن کر دل خود بخود دھڑکنے لگا۔ دور تک ایسے محلات کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ یہ محلات کسی اینٹ، پتھر یا لوہے سے نہیں بلکہ نیلے شیشے جیسے مادے سے بنے تھے۔ ان محلات کے اندر سے روشنی پھوٹتی تھی جو دھڑکن کی مانند لہریں پیدا کرتی تھی۔ درخت کھڑے تھے مگر ان پر سبز پتے نہیں تھے بلکہ روشنی کی لڑکیاں تھیں جو ہوا کے ساتھ بجتی تھیں اور ہر گھنٹی کی آواز ایک دعا جیسی لگتی تھی۔ نہریں بہہ رہی تھیں لیکن ان میں پانی نہیں بلکہ دودھیا روشنی کا سیال بہہ رہا تھا جو زمین کو جگمگاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ فاطمہ کے لبوں پر بے اختیار یا اللہ نکلا۔ اس کے دل پر ایک گہرا اثر ہوا۔ رحمان نے فخر سے کہا، یہ ہماری دنیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنوں کی نسلیں آباد ہیں، یہ وہ مقام ہے جو تمہاری دنیا سے پردوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ تمہارے انسانوں کی آنکھیں اسے دیکھنے کے قابل نہیں مگر تم اب اس کی گواہ بن چکی ہو۔ اچانک فضا میں سرگوشیاں گونجنے لگی، دھند سے کئی سائے نکلنے لگے۔ یہ جن تھے مگر ان کی صورتیں انسانوں سے مختلف تھیں۔ کچھ کے چہرے انسانوں کی مانند تھے مگر آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ کچھ دھوئیں کی مانند تھے اور ان کے اندر ہڈیوں کے ڈھانچے جھلک رہے تھے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پروں والے تھے جو روشنی میں جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے رحمان کو دیکھا تو ایک شور بلند ہوا، وہ واپس آ گیا۔ رحمان لوٹ آیا، قید ٹوٹ گئی، صدیوں بعد روشنی واپس آئی۔ فاطمہ ان آوازوں سے لرز گئی۔ اس نے اپنے دل میں سورۃ فاتحہ دہرائی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب وجود اس کی جانچ کر رہے ہیں۔ رحمان نے بلند آواز میں کہا، یہ ہے فاطمہ، ایک انسان، لیکن تم سب جان لو کہ یہی وہ ہے جس نے میری قید توڑی، جس نے مجھے واپس لایا۔ اس کی عزت کرنا تم سب پر لازم ہے۔ ساری دنیا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر سب نے سر جھکا کر فاطمہ کو سلام کیا۔ اس کے دل پر ایک عجب سا بوجھ تھا، جیسے اس کی تقدیر کا بوجھ اب ان سب کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور ایک شاندار محل کی طرف جانے لگے۔ محل کے قریب پہنچتے ہی فضا کا رنگ بدلنے لگا، آسمان پر سیاہ بادل اترنے لگے،
دودیا روشنی بہانے والی نہریں کالے دھوئیں میں بدل گئیں۔ درختوں کی لڑکیاں گھنٹی بجانے کے بجائے چیخنے لگیں۔ فضا کا سکون لرزنے لگا۔ فاطمہ کے قدم رک گئے۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رحمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ آ گئے۔ دھوئیں سے کئی بھیانک شکلیں ابھر آئیں۔ یہ بھی جن تھے، مگر ان کے وجود سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ان کے دانت لمبے اور خون آلود تھے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ زمین پر رینگتے بھی تھے اور ہوا میں تیرتے بھی۔ ان کی آوازیں کڑکتی ہوئی بجلی جیسی تھیں۔ انہوں نے للکار کر کہا، رحمان، تم اپنی قید سے نکل آئے ہو، لیکن تمہارے آزاد ہونے کی قیمت ہم نے اپنی قید کی صورت میں چکائی ہے۔ ہم یہ دنیا تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ فاطمہ کے لبوں پر آیات جاری ہو گئی۔ اندھیرے کے سائے اس کی طرف لپکے، مگر جیسے قرآن کی آواز گونجی وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ رحمان نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی سے نیلی روشنی نکلی جو آسمان کو چھو گئی۔ وہ بولا، یہ دنیا میری ہے۔ صدیوں پہلے جو کچھ ہوا تمہارے ظلم کی وجہ سے ہوا۔ اب جب میں واپس آیا ہوں تو انصاف ہوگا۔ روشنی اور اندھیرے کے لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زمین لرز اٹھی۔ فضا میں ایسی گونج پھیل گئی جیسے قیامت قریب آ گئی ہو۔ فاطمہ کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل تھا۔ رحمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو تم میرے ساتھ روشنی کا حصہ بنو اور اس دنیا کی تقدیر بدلنے میں میرا ساتھ دو، یا واپس اپنی دنیا لوٹ جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم واپس گئیں تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ فاطمہ کے دل پر ایک بجلی سی گری۔ وہ انسان تھی، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں کسی اندھیرے کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں صرف اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اگر یہ سب اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ رحمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی جھلک آئی، مگر ساتھ ہی فخر بھی۔ وہ بولا، شاید یہی تمہاری اصل طاقت ہے، تمہارا ایمان۔ اسی لمحے اندھیرے کی لشکر نے حملہ کر دیا۔ روشنی اور اندھیرے کی ٹکر نے دنیا کو ہلا دیا۔ روشنی والے جن آیات پڑھتے ہوئے لڑنے لگے، جبکہ اندھیرے والے آگ اگلتے جا رہے تھے۔ آسمان چیخ رہا تھا، زمین لرز رہی تھی۔ فاطمہ زمین پر گر گئی اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جو پوری فضا میں گونجنے لگی۔ آسمان کا رنگ سنہری ہو گیا۔ اندھیرے کے لشکر پر آگ کی بارش ہونے لگی۔ روشنی کے لشکر نے فتح کا نعرہ بلند کیا۔ رحمان نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی جن نہیں کر سکا۔ تمہارے ایمان نے ہماری دنیا کو بدل دیا۔ جنگ کے بعد دھند چھٹ گئی۔ روشنی والے جن رحمان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مسرت تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی روح میں سکون اتر آیا تھا۔ رحمان نے اس کے قریب آ کر کہا، اب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے اور تم اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ ہو، مگر یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آگے ایسے راز ہیں جو تمہاری جان کو بھی ہلا دیں گے۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی اور جان لیا کہ اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آمنہ، تمہیں آج اپنی زندگی کا وہ حصہ سنانے جا رہی ہوں جو شاید دنیا کی کسی اور لڑکی نے نہ دیکھا ہو۔ یہ کہانی نہ صرف میری ہے بلکہ میرے دل کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ میں نے اس راز کو اپنے دل میں بہت عرصے سے چھپا رکھا ہے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتاؤں، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ تم نیک دل اور راز رکھنے والی لڑکی ہو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت رحمان ہے، وہی رحمان جو ایک جن ہے لیکن میری روح کا ساتھی ہے۔ ہماری شادی جنوں کی دنیا میں ہوئی تھی اور وہ لمحہ میری یادوں کی کتاب کا سب سے حسین صفحہ ہے۔ آمنہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ دن کیسا تھا جب رحمان نے میرا ہاتھ تھاما اور سفید لباس میں میرے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے دل کو قید کر لیا اور اس کی موجودگی نے مجھے ایسا سکون دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شادی کی تقریب جنوں کی بستی میں تھی۔ وہاں کے مناظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ آسمان پر عجیب سی روشنی بکھری ہوئی تھی، جیسے ہزاروں جگنو ایک ساتھ جل اٹھے ہوں۔ فضاؤں میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کسی بھی انسانی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ درختوں پر چمکتے پھول ایسے کھل رہے تھے جیسے روشنی کے کمکمے ہوں۔ ندیوں کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ جیسے اس میں موتی بہہ رہے ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے دل سے قبول کیا اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزت دی۔ رحمان کے والدین نے مجھے دعائیں دیں اور کہا کہ تم نے ہمارے بیٹے کو مکمل کر دیا ہے۔
شادی میں مجھے جو لباس پہنایا گیا تھا وہ جنتی لباس جیسا تھا، ریشمی کپڑا جس پر روشنی کا جادو کھیلتا تھا۔ زیورات میں لگے پتھر اتنی روشنی بکھیرتے تھے کہ میں حیرت میں ڈوب گئی۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی اور ہی ہوں۔ رحمان نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور محبت ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف میرا نہیں بلکہ ہماری دونوں دنیاؤں کا ہے، لیکن میرا دل اپنی زمین کے ساتھ جڑا تھا۔ شادی کے بعد میں نے رحمان سے کہا کہ میں اپنی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی گلیوں، اپنے پرانے مکان اور اپنی روزمرہ کی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتی۔ رحمان نے میری خواہش کو مان لیا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں اپنی زمین پر رہنے میں سکون ملتا ہے تو میں تمہیں وہ سکون دوں گا۔ یوں وہ مجھے واپس لے آیا۔ واپسی کے بعد شروع میں سب ٹھیک رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ کوئی کہتا کہ یہ لڑکی تنہا رہتی ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشی کیوں ہے؟ کوئی کہتا کہ اس کے گھر سے کبھی کسی کی آہٹ نہیں آتی، پھر بھی یہ مطمئن ہے۔ کچھ لوگ تو میرے کردار پر بھی انگلیاں اٹھانے لگے۔ یہ سب سننا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ رحمان یہ سب دیکھتا اور مجھے تسلی دیتا۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں پریشان نہ کریں۔ جو ہم نے پرانا گھر چھوڑ دیا اور ایک نئے مقام پر رہنے لگ گئے۔ نئے گھر میں سکون تو تھا، لیکن میرے دل میں ایک پردہ ہمیشہ موجود رہتا۔ حقیقت یہ تھی کہ رحمان صرف مجھے دکھائی دیتا تھا۔ لوگ مجھے اکیلا دیکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا ہر لمحہ اس کی محبت کے حصار میں تھا۔ جب میں تنہائی محسوس کرتی تو وہ میرے قریب آ جاتا، کبھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ تمہاری مسکراہٹ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی میرے کانوں میں آہستہ سے محبت بھرے جملے کہتا اور میں شرما کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ رحمان اکثر کہتا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتی ہو تو میری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا کہ تمہاری آواز میں وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں۔ میں سوچتی کہ اللہ کی کتاب کی تاثیر کس قدر عظیم ہے کہ وہ انسان اور جن دونوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ ایک دن رحمان نے میرے سامنے ایک راز رکھا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ، میری موجودگی ایک راز ہے۔ اگر یہ راز کسی کو معلوم ہو گیا تو ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ بولا کہ یہ بات صرف تمہارے دل میں رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا والے نہ تو مجھے سمجھ پائیں گے اور نہ ہی تمہیں۔ اگر کسی نے یہ جان لیا کہ تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لمحے میرا دل لرز گیا، لیکن میں نے رحمان کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا کہ یہ راز ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ میں نے کہا کہ چاہے دنیا بدل جائے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے وعدے پر رحمان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہی محبت ہے، یہی وہ وفا ہے جو ہماری دنیا کو قائم رکھے گی۔ پھر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تمہاری وفا میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ رحمان کی محبت میرے لیے سب سے قیمتی خزانہ تھی۔ وہ مجھے اپنی دنیا سے انوکھے تحفے لا کر دیتا۔ ایک دن وہ میرے لیے خوشبو لایا جو ایسی تھی کہ جیسے پھولوں کی روح میرے ارد گرد پھیل گئی ہو۔ دوسری بار اس نے مجھے ایک چھوٹا سا پتھر دیا جو اندھیروں میں روشنی بکھیر دیتا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو حیران رہ جاتی کہ یہ سب کتنا انوکھا ہے۔ وہ کہتا کہ یہ تحفے میری محبت کی علامت ہے، لیکن میرا دل کہتا کہ اس کی موجودگی ہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آمنہ، کئی بار میں سوچتی کہ یہ کیسی زندگی ہے۔ لوگوں کے سامنے میں اکیلی ہوں، لیکن حقیقت میں میری دنیا مکمل ہے۔ یہ دوہری زندگی کبھی کبھی مجھے خوفزدہ کر دیتی، لیکن رحمان کی موجودگی میرا خوف ختم کر دیتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمہارے دل میں میرا یقین ہے، کوئی بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ایک شام جب میں خاموش بیٹھی تھی تو رحمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ میں تمہارے قریب نہ رہ سکوں تو یہ جان لینا کہ میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ بولا کہ زندگی کبھی کبھار ایسے امتحان دیتی ہے جو ہماری محبت کو پرکھتے ہیں۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دنیا کبھی کبھی ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ میرے دل پر خوف چھا گیا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رحمان نے انہیں صاف کیا اور کہا کہ تمہاری وفا ہی میری دنیا کا سہارا ہے۔ آمنہ، یہ ہے میری کہانی، ایک ایسی کہانی جس میں محبت بھی ہے، راز بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا، لیکن تمہیں بتا دیا کیونکہ تم پر مجھے بھروسہ ہے۔
اگر کبھی یہ راز دنیا کو معلوم ہو گیا تو مجھے اور رحمان کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، لیکن آج یہ کہانی تمہارے دل میں امانت ہے۔ روشنی اور اندھیرے کی اس جنگ میں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ لمحے گھڑی کی رفتار سے نہیں بلکہ کسی اور حساب سے گزر رہے ہیں۔ فاطمہ کی آواز تیز تر ہو رہی تھی، مگر اس کی سانسیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں، جیسے ہر آیت کے ساتھ وہ اپنے وجود کی توانائی قربان کر رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھے اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بھی محسوس کی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی اعتماد اور سکون جھلک رہا تھا جو سب کچھ سہ لینے کی طاقت دیتا ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک اور ہیبت ناک منظر ابھرنے لگا۔ سیاہ سایوں کی وہ بھیڑ جو پہلے دباؤ میں پیچھے ہٹ رہی تھی، اب اچانک اپنے وجود کو ایک دوسرے میں سمیٹ کر ایک بڑے وجود میں بدلنے لگی۔ اس وجود کی قامت چھت سے بھی اونچی دکھائی دے رہی تھی اور اس کا سرا کمرے سے باہر آسمان تک جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وجود ایسی گرجدار آواز میں بولا کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ اے فاطمہ، تم نے ہمیں قید کیا، ہمارے ساتھیوں کو جلا دیا، لیکن آج تمہیں اپنی قیمت چکانی ہوگی۔ آج تمہارا دم اور تمہاری طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ میں خوف کے مارے دیوار سے لگ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن فاطمہ نے اس وجود کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کو سکون سے کہا، میری طاقت میرا دم نہیں بلکہ قرآن ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر دکھاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے سورۃ صافات کی وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں فرشتوں کے صف بندی اور ان کی اطاعت کا ذکر ہے۔ فاطمہ کی زبان سے نکلتی آیات بجلی کی کڑک کی طرح گونجی اور وہ سیاہ وجود کانپنے لگا، مگر اب بھی ٹکا ہوا تھا۔ میرے کانوں میں چیخوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر کالی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں، جیسے کوئی اندر سے انہیں جلا رہا ہو، اور ان لکیروں سے دھواں نکل کر پورے کمرے میں پھیل رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر چیخوں اور دھماکوں کی آوازیں مجھے کانوں میں بجلی کی گونج کی طرح سنائی دیتی رہیں۔ اچانک فاطمہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے ہاتھ سے دودھ کا وہ پیالہ جو اس نے پہلے دم کیا تھا خود بخود اوپر اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ دودھ اور روشنی کے ایک دائرے میں تبدیل ہونے لگا اور اس دائرے سے شعاعیں نکل کر اس سیاہ وجود پر برسنے لگی جیسے بجلی کے کڑکے ہوں۔ وہ وجود زور زور سے چیخنے لگا اور اس کی چیخوں نے فضا کو لرزا دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے دھوئیں جیسے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر زمین پر گرنے لگے، مگر جیسے وہ زمین پر پڑتے وہ فوراً آگ کے شعلوں میں بدل جاتے اور دھواں بن کر غائب ہو جاتے۔ اس منظر نے میرے دل کو ہلا دیا، مگر فاطمہ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ نے مجھے سنبھالے رکھا۔ اب کمرے کی فضا بدل رہی تھی۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت کی روشنی تھی، دوسری طرف وہ دھوئیں کی سیاہ لہریں جو اپنی بقا کے لیے تڑپ رہی تھیں، مگر ہر لمحہ کمزور ہو رہی تھیں۔ اچانک وہ بڑا وجود زمین پر گرا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میری سانس رک گئی، میرا دل ڈوب گیا، لیکن اسی اندھیرے میں ایک مدھم سے روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی فاطمہ کے گرد تھی اور اس کے ہونٹ اب بھی آیات دہرا رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس روشنی کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئی۔ روشنی اب دائرے سے نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، جیسے کسی نے سورج کا ایک ٹکڑا لا کر ہمارے بیچ رکھ دیا ہو۔ اس روشنی کے سامنے اندھیرے کے وہ سائے جو اب بھی باقی تھے ایک ایک کر کے جلنے لگے اور ان کی چیخیں مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ فضا میں ایک بوجھل سا سکوت چھا گیا، ایسا سکوت جو طوفان کے بعد آتا ہے، ایسا سکوت جس میں ہر شے خاموش مگر گواہ بن جاتی ہے۔ فاطمہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کا وجود لڑکھڑانے لگا۔ میں نے دوڑ کر اسے سہارا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے آخری الفاظ نکلے، آمنہ، یہ سب ختم ہوا، لیکن یاد رکھنا یہ اندھیرے بار بار لوٹنے کی کوشش کریں گے اور تمہیں بھی اب اپنی زندگی قرآن کے ساتھ گزارنی ہوگی، کیونکہ آج سے تم بھی اس جنگ کا حصہ ہو گئی ہو۔ یہ کہتی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ میرے کندھے پر گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھی جاگ اٹھی۔ میں نے کمرے کے ارد گرد دیکھا، جہاں ابھی چند لمحے پہلے خوفناک وجود چیخ رہے تھے، اب وہاں سکون اور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کلام اللہ کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس کے بعد سب کچھ بدلنے والا تھا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ باہر ہوا میں اب بھی ایک مدھم سرگوشی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی یہ پیغام دے رہا ہو کہ جنگ ابھی باقی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب سب کچھ تھم سا گیا تھا اور فاطمہ میرے کندھے پر بے ہوش گری ہوئی تھی، میں نے اسے سنبھالا اور بڑی مشکل سے زمین پر بٹھایا۔ اس کے چہرے پر روشنی کی ہلکی ہلکی جھلک باقی تھی،
لیکن وہ روشنی اب مدھم ہو رہی تھی، جیسے شمع بجھنے سے پہلے آخری بار ٹمٹماتی ہے۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے، لیکن اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے سرگوشی میں کہا، آمنہ ڈرو مت، میرا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہانی، یہ جنگ اور یہ راز تمہارے ساتھ جڑا رہے گا۔ تمہیں یہ سب اکیلے سہنا پڑے گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں بجلی کی طرح گرے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، فاطمہ مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ مگر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے وجود سے نکلنے والی روشنی کا آخری ٹکڑا میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی خالی مکان میں نہیں بلکہ ایک مزار کے اندر کھڑی ہوں، جہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے مگر پھر بھی ایک نہ ختم ہونے والی روحانی طاقت موجود ہے۔ میں نے ہمت کی اور گھر سے باہر نکلی۔ باہر کی فضا پہلے جیسی نہ تھی۔ ہوا میں جلے ہوئے پتوں اور پرانی مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی مگر میری آنکھوں میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب فاطمہ کی آواز نے اندھیرے کو جلایا تھا اور روشنی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ میرا دل بوجھل تھا مگر اس کے ساتھ ہی عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میری رگوں میں ایک نئی طاقت شامل ہو گئی ہو۔ اگلی صبح جب میں دوبارہ اس کے گھر گئی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی، دستک دی، آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ محلے والے لوگ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے اور پھر ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہ گھر تو خالی ہے کئی سالوں سے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ میرے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ میں نے کہا، نہیں، کل تک یہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ مگر وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی، یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے لیکن حقیقت میں یہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں گھر واپس لوٹی تو میرا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا فاطمہ واقعی انسان تھی یا وہ روشنی کا کوئی روپ تھی جو مجھے صرف قرآن کے قریب لانے کے لیے بھیجی گئی تھی؟ میں نے اپنے کمرے میں جا کر اس کے تحفے کو کھولا جو اس نے مجھے دیا تھا۔ ڈبہ کھلتے ہی اندر سے قیمتی پتھر نکلے۔ ان پتھروں میں عجیب سی روشنی چھپی ہوئی تھی جو کمرے کو بھر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے سکون ملا، لیکن ساتھ ہی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، جیسے ان پتھروں میں کوئی راز چھپا ہوا ہو، کوئی ایسی طاقت جو مجھے بار بار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے ان پتھروں کو دوبارہ ڈبے میں بند کیا مگر ہر بار جب میں اس ڈبے کو دیکھتی مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو اور میرے کانوں میں وہی سرگوشی سنائی دی تھی جو اس رات سنائی دی تھی کہ جنگ ابھی باقی ہے۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تحفہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ ہی میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی مگر نیند نہ آئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے ہمت کر کے آنکھ کھولی تو مجھے لگا کہ دروازے کے پاس فاطمہ کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ، مگر جیسی میں نے اٹھنے کی کوشش کی وہ منظر دھندلا گیا اور کمرہ دوبارہ خالی ہو گیا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس راز کو کسی سے نہ کہوں گی، کیونکہ یہ صرف میرا اور فاطمہ کا راز ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی عام نہ رہی۔ جب بھی میں قرآن پڑھتی مجھے لگتا جیسے کوئی ساتھ پڑھ رہا ہو۔ جب بھی میں دعا کرتی تو یوں لگتا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے جو میری دعا کو سن رہا ہے۔ میں نے اس احساس کو کبھی کسی کے ساتھ بانٹا نہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ راز کھولا تو شاید سب کچھ ختم ہو جائے اور فاطمہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ اب برس گزر چکے ہیں لیکن وہ تحفہ، وہ قیمتی پتھر آج بھی میرے پاس ہے۔ جب کبھی میں ان کو کھولتی ہوں تو میرے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی ہے اور میرے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن اس سکون کے ساتھ ایک سوال ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، کیا یا فاطمہ ایک انسان تھی یا روشنی کی امانت جو مجھے سونپی گئی تھی؟ شاید اس کا جواب کبھی نہ ملے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس راز نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے اور یہ راز میری سانسوں کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ کہانی کا وہ اختتام ہے جو ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھل گیا ہے اور جس کے پار اندھیرے اور روشنی کی وہ جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور میں اس جنگ کی خاموش گواہ بن چکی ہوں۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔